السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، صدقہ فطر کے بارے میں آج ہم سمجھیں گے، کیونکہ جیسے جیسے رمضان ختم ہوتے جا رہا ہے ویسے ویسے بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، کوئی میسیج میں پوچھتے ہیں، کوئی فون کال کر کے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب اس سال کا صدقہ فطر کیا ہے۔ دیکھیے، صدقہ فطر کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، مشکل الفاظ کا یوز نہیں کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو۔ سمجھنے میری بات کو؟ دیکھیے، ایک تو آتا ہے کہ صدقہ فطر ہمیں کب ادا کرنی چاہیے، دوسری بات آتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے نا ہمیں ہے نا کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے، اور صدقہ فطر جو ہے نا کس پر واجب ہے، اور صدقہ فطر جو ہے نا ہم جو ہے اس کا دینے کا حساب کیا رکھیں گے، اس کی دینے کے کیسے ہمیں پتہ چلے گا ہمیں اتنا دینا پڑے گا اتنا نہیں۔ دیکھیے، میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا، آپ جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کریں، تو امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے آج کا یہ جو سبق ہے اگر آپ نے سمجھ لیا تو امید ہے کہ آپ جو ہے نا نہیں بھولیں گے، اس سال تو بالکل بھی نہیں بھولیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ سمجھ لیجیے، جو صدقہ فطر جو ہے نا یہ روزوں کی کفارہ ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ جیسے کہ ہم جو ہے نا کوئی روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے روزوں میں جو ہے نا کمی بیشی ہوتی ہے، تو اس کمی بیشی کو دور کرنے کے لیے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ گئے؟ جیسے کہ ہے نا ہم نفل نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم نفل نماز جب پڑھتے ہیں تو ہماری جو فرض میں جو کمی بیشی ہوتی ہے نا تو اس کو وہ دور کر دیتا ہے نفل۔ یہ ہے صدقہ فطر۔ اگر آپ صدقہ فطر ادا کریں گے آپ کے اندر جو ہے روزوں میں جو کمی بیشی ہوگی وہ دور ہو جائے گا۔ یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات ہے نا کہ صدقہ فطر جو ہے نا چار چیزوں میں ہمیں دینی چاہیے، یا تو آپ ایک بات اور ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے، 5 میں آپ کو ادا کرنی ہوگی، اور وہ 5 چیز کیا کیا یہ آپ سمجھ لیجئے۔ نمبر 1 جو ہے نا گیہوں، نمبر 2 جو ہے جو، نمبر 3 جو ہے کشمش، اور نمبر 4 جو ہے کھجور چھوارا، کیونکہ یہ کھجور اور چھوارا اسی کے نسل میں ہے۔ نمبر 5 جو ہے پنیر۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اب آتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو 5 چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے، جیسے کہ پہلے ہم سمجھتے ہیں گیہوں کے متعلق، گیہوں کے بارے میں۔ گیہوں کے اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں صدقہ فطر 2.25 کلو کے حساب سے آپ قیمت ادا کریے۔ اب جیسے کہ 2.25 کلو ہے نا، آپ ہے نا زائد بھی کر سکتے ہیں، 2 کلو آپ احتیاطاً کر دیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے نا سا چلتا تھا، تو وہ اس وقت میں تو سا تو نہیں ہے، لیکن وہ جو سا چلتا تھا سا کو کنورٹ کرنے کے بعد آج کل کے وقت میں جو ہے کلو کے حساب سے مانا گیا ہے، اور وہ جو ہے سا کا جو ہے نصف سا آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ نصف سا کے حساب سے جو کنورٹ کیا کلو کے حساب سے جو 2.25 کلو بنتا ہے، 2.25 کلو کے حساب سے آپ احتیاطاً 2 کلو کر لیں، کیونکہ بہت سارے جو جگہوں میں آتا ہے کہ کہیں 2.5 کلو ہوتا ہے، کہیں 2.25 کلو، تو اس میں تھوڑی بہت اختلاف ہوتا ہے، اس سے کوئی بڑی والی بات نہیں ہے۔ آپ 2.25 کلو احتیاطاً آپ زائد بھی ہو جائے تو 2 کلو آپ کر دیجئے، تو اسی کی قیمت سے آپ ادا کر دیجئے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے جیسے کہ جو کھجور یا چھوارا، کشمش اور پنیر، یہ جو ہے یہ چاروں چیزوں میں جو ہے 1 سا آپ کو دینا پڑے گا۔ 1 سا کو اگر آپ کنورٹ کرتے ہیں، کنورٹ کرنے کے بعد جو ہے 3.5 کلو کے حساب سے مانا گیا ہے، آپ 3.5 کلو کے حساب سے آپ جو ہے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اب آتے ہیں، دیکھیے اب یہ صدقہ فطر جو ہے کس پر واجب ہے۔ دیکھیے جیسے کہ زکوٰۃ میں آتا ہے نا صاحب نصاب۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے اگر ہو یا اس کے برابر اگر قیمت ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔
تو اسی طرح آپ اگر کسی کے پاس بھی اگر کوئی بھی انسان ہے نا، کوئی شخص اگر صاحب حیثیت ہو یا صاحب نصاب ہو تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتی ہے، اس کو صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ صدقہ فطر یہ ہے۔ اب صدقہ فطر جو ہے ہمیں کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیے اصل جو ہے صدقہ فطر جو ہے نا، جو محتاج ہے، غریب ہے نا، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، ان کو ہمیں صدقہ فطر دینی چاہیے۔ کوشش یہ کریں کہ جو ہے نا آپ جو ہے صدقہ فطر جو ہے، ویسے تو صدقہ فطر ادا کرنے کا جو ٹائمنگ ہے وہ ہے عید والے دن کا، لیکن کوشش یہ کریں کہ صدقہ فطر آپ روزوں میں ہی پورا کر دیں۔ اگر روزوں میں اگر پورا نہیں کر پاتے ہیں تو آپ عید سے جو ہے 2-3-4 دن کے سے پہلے آپ ادا کر دیں صدقہ فطر ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ صدقہ فطر ہے، اور اگر یہاں تک بھی نہ ہو سکے تو صدقہ فطر آپ جو ہے عید سے نماز سے پہلے تو ادا کر دیں۔ اسی لیے میں آپ حضرات کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ صدقہ فطر آپ اگر عید سے پہلے ادا کرتے ہیں یا رمضان ہی کے اندر میں آپ ادا کرتے ہیں، جو غریب غربا ہے نا، جو محتاج ہے، ان کو جو ہے نا جو پیسہ ان کے پاس اگر پہنچ جائے، جو اس کی جو ادا کرنے کی جو قیمت اگر ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہ اپنے حساب سے جو ہے نا کپڑا لیتے ہیں یا کھانے پینے کی سامان لیتے ہیں یا گھر کا راشن لیتے ہیں، تاکہ جو عید کی جو تہوار ہے، وہ جو خوشی ہے، وہ آرام کے خوشی کے ساتھ وہ منائے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اور صدقہ فطر جو ہے آپ جو ہے غریب غربا کو دینے کی کوشش کریں اور ٹائم سے پہلے دیں، تاکہ جو ہے ان تک وہ پہنچ جائے۔ اور اگر کوئی اگر صاحب مطلب کہ جو نارمل مڈل کلاس کے ہے نا، وہ بھی اگر ادا کرنا چاہے تو وہ بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ کس کو ادا کرے گا؟ ایک سوال یہ آتا ہے، وہ اپنے نیچے درجے سے مطلب کہ ادا کرنا شروع کر، جیسے سب سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے، پھر اس کے بعد جاتے ہیں، پھر غیروں کو پاس جائے، وہ اپنا صدقہ فطر ادا کر دے۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں صدقہ فطر جو ہے نا، جیسے کہ ہم ادا کرتے ہیں اور اس کی قیمت جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی قیمت جب آپ ادا کریں گے، آپ اپنے علاقے میں اس کی قیمت معلوم کر لیجئے کہ گیہوں کی قیمت کیا چل رہی ہے۔ جو جیسے کہ نارمل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ گیہوں کی حساب سے اگر ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر جو صاحب حیثیت ہو، صاحب نصاب ہو، جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت دی ہو، وہ کوشش یہ کرے وہ زیادہ سے زیادہ قیمت، جیسے کہ کھجور، چھہارا، کشمش، پنیر، ان کے حساب سے ان کی قیمت کی حیثیت سے وہ ادا کرے۔ یہ سب سے اچھی بات ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اور بہت سارے ایسی ہیں کہ صدقہ فطر جو ہے نا، لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کس حیثیت سے ادا کریں، ہے نا، ہم کس کے لیے ادا کریں، یہ ایک بات ایک مائنڈ میں آتی ہے۔ دیکھیے صدقہ فطر جو ہے نا جو بالغ ہے، جو نابالغ ہے، سب کے اوپر صدقہ فطر آپ کو دینا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کے گھر میں کوئی 6 لوگ ہیں، ایک تو جو ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں، جو ذمہ دار گھر کا ہوتا ہے، وہ کوشش یہ کرے سب سے پہلے تو وہ اپنا خود کا ادا کرے، پھر اپنے جو ہے اہلیہ کا ادا کرے، پھر اپنے جو نابالغ بچے ہیں ان کا ادا کرے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اور اگر جو بالغ بچے ہیں، بالغ اولاد ہے، ان کی طرف سے اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو آپ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ کہ اگر وہ پڑھ رہا ہو، ہے نا، وہ کماتا نہیں ہو، لیکن وہ کھاتا پیتا کس کے، ہے نا، جو ذمہ دار ہے گھر کا بڑا، ہے نا، والد جو ہوتے ہیں نا، ان کی ذمہ دار پہ کھاتے ہیں، ان کی ذمہ دار پہ رہتے ہیں، وہ بھی اپنا بالغ بچوں کو بھی ادا کرے۔ تو اسی طرح ایک تو آپ خود کا ادا کریں اور اپنا اہلیہ کا ادا کریں، اور اپنا جو بچے ہیں، نابالغ بچے، بالغ بچے، آپ اپنی طرف سے ادا کر سکتے ہیں۔ آپ معلوم کر لیجئے کہ اپنے علاقے میں اس کی کیا قیمت چل رہی ہے، گیہوں کی کیا ریٹ چل رہی ہے، تو اس کے حساب سے آپ جتنا آپ سے ہو سکے آپ ادا کر دیں، کیونکہ میں نے شروع میں آپ حضرات کو وہ بتا دیا تھا، کیونکہ یہ کفارہ ہے، روزوں کی کمی بیشی کی کفارہ ہے، ادا کریں گے تو اس میں ثواب بھی ہے۔ اور میں نے سوچا آپ حضرات کے سامنے اس بات کا خلاصہ کر دوں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کتنا ادا کریں اور کن کو دیں اور کن کو نہیں دیں۔ اور اگر آپ کے دماغ میں کچھ بھی اشکال ہو، آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ جو آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اس کی جو وضاحت بہت بڑی ہے، تو میں نے آسان لفظوں میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے بیان کی ہے، تاکہ آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے۔ اب میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔